یہ کوشش کی جا رہی ہے جلد سے جلوس سے مجھے پریشر ڈالنے کی، اس سے تو مجھے کوئی پریشر نہیں پڑے گا. میں ان کو آج اپیل کرتا ہوں کہ یہ جلد سے جلوس سے کوئی گورنمنٹ کو کوئی فرق نہیں پڑنے لگا، لیکن لوگوں کی جانیں خطرے میں جانے لگی. تو یہ جلد سے جلوس 2-3 مہینے کے بعد کر لیں تاکہ لوگوں کی ہم جان خطرے سے بچائیں. ہم نے علماء سے بات کی ہے، وہ جب کہتے ہیں کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ مسجدوں میں SOP فالو کرو، ایک طرف لوگوں کے روزگار بند کر دیے ہیں اور دوسری طرف جلسے جلوس ہو رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے مشکل پیدا کر رہے ہیں. کورونا کی دوسری لہر انتہائی خطرناک، اپوزیشن جلسے 2 یا 3 ماہ کے لیے مؤخر کر دے. احتجاج سے حکومت نہیں جائے گی، سیاسی جماعتیں عوام کی جانیں خطرے میں نہ ڈالیں. وزیر اعظم کا وبا کی صورتحال سے متعلق اظہار خیال، عوام سے بھی SOPs پر عمل یقینی بنانے کی اپیل. آج وہ نواز شریف سے NRO مانگ رہا ہے، اب کسی کو NRO نہیں ملے گا. ان کی گھبرائی ہوئی حرکتیں اور ان کی اکھڑی ہوئی سانسیں بتا رہی ہیں کہ ان کو بھی پتا چل گیا ہے کہ یہ گھر جا رہے ہیں. جب لاہور فیصلہ دے دے گا اس حکومت کا ٹکنا مشکل ہو جائے گا. لاہور نے فیصلہ سنایا تو حکومت ٹھہر نہیں پائے گی. جعلی حکمرانوں کی رخصتی کا وقت آ گیا، ان کو NRO نہیں ملے گا. عوام گرتی دیوار کو آخری دھکا دینے مینار پاکستان پہنچیں. مریم نواز کا ریلی سے خطاب، لیگی رہنما کی لکشمی چوک میں مٹن کڑاہی سے تواضع. آبائی حلقے گوال منڈی میں لوگ نوٹ نچھاور کرتے رہے. کٹ پتلی حکومت کے جانے کا وقت آ گیا. جیالے 13 دسمبر کو گھروں سے نکلیں، جلسے میں بھرپور شرکت کریں. بلاول بھٹو کا پیغام، PP چیئرمین لاہور پہنچ گئے. مشاورتی اجلاس میں انتظامات کا جائزہ، آج مریم نواز سے ملاقات شیڈیول. لاہور انتظامیہ کا مینار پاکستان گراؤنڈ میں جلسے کی اجازت سے پھر انکار. نون لیگی وفد کی اجازت کے لیے ڈیپٹی کمشنر لاہور سے ایک اور ملاقات بھی بے سود. معاملے پر صوبائی انٹیلیجنس کمیٹی کا اجلاس آج طلب. کورونا کے پیش نظر جلسے جلوس روکنے کی ایک اور درخواست. لاہور ہائی کورٹ کا قانون پر سختی سے عمل درآمد کا حکم. پنجاب حکومت سے 15 دسمبر تک عمل درآمد رپورٹ طلب. وبا سے بچاؤ کے لیے ہر صورت احتیاطی تدابیر اختیار کی جائے، عدالت عالیہ کی ہدایت. جس دن لیڈرشپ کا حکم آئے گا ہمارے سارے ممبرز استعفیٰ کیا، جو کچھ لیڈرشپ جو پارٹی فیصلہ کرے، یہ بہت معمولی چیز ہے جس پہ آپ لوگوں کو یہ تو کوئی اتنی بڑی بات ہی نہیں ہے. اور استعفے تو ہمارے ویسے ہماری جیبوں میں ہوتے ہیں. استعفے ہماری جیب میں ہیں. جس دن قیادت حکم دے گی تمام ارکان مستعفی ہو جائیں گے. وفاق سے کوئی امید نہیں. ملیر ایکسپریس وے کا سنگ بنیاد رواں ماہ رکھ دیا جائے گا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ. بوکھلاہٹ میں بغیر کسی کنسنسس کے انہوں نے استعفوں کا اعلان کر دیا. انہوں نے آخری پتہ بہت پہلے کھیل لیا ہے. یہ اپنے آپ کو ایک بند گلی میں لے گئے ہیں. ہم ان کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے. یہ جو جلسہ ہوگا یہ غیر قانونی ہوگا. جو بھی اس میں سہولت کار ہیں، لیڈران ہیں جو کہ سٹیج پہ ہوں گے، ان کے خلاف FIR ہوں گے اور پھر اس کے بعد کارروائی ہوگی. استعفوں کا اعلان بوکھلاہٹ کا ثبوت. اپوزیشن نے آخری پتہ بہت پہلے کھیل لیا. مخالفین بند گلی میں پہنچ چکے، اب راستہ نہیں ملے گا. ماضی سے واقف عوام ان پر اعتماد نہیں کریں گے. شبلی فراز کی پریس کانفرنس. یہ استعفیٰ لینے آئے تھے اور استعفیٰ لینے والے اگر آج استعفیٰ دینے کی دھمکیوں پہ اتر آئے ہیں تو یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ انہیں یہ سمجھ آ گئی ہے کہ آئینی، قانونی اور جمہوری طریقے سے یہ اس حکومت کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے. اپوزیشن کورونا پھیلا کر عوام سے بدلہ لینے کی خواہش مند.
مریم نواز نے لاہور کو محاذ جنگ بناتے ہوئے تصادم کی سازش تیار کر لی۔ استعفوں کی دھمکیاں اس بات کا ثبوت ہے کہ اپوزیشن آئینی طریقے سے حکومت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ فردوس عاشق آوان کی پریس کانفرنس۔ تمام جو لیڈنگ مینوفیکچررز ہیں ویکسین کے، تمام جو بڑے بنانے والے ادارے ہیں، کمپنیاں ہیں، سب سے گفتگو جاری۔ پہلا جو مرحلہ ہے اس میں جو فرنٹ لائن کووڈ ہیلتھ ورکرز ہیں ان کو لگائی جائے گی، پھر 65 سال سے اوپر کے جو لوگ ہیں، پھر 60 سال سے اوپر کے، پھر عمومی طور پہ جو ہیلتھ ورکرز ہیں۔ یہ 3-4 گروپس ہیں جن کو سب سے پہلے ویکسین لگائی جائے گی بتدریج، سٹیپ بائی سٹیپ۔ پاکستانیوں کے لیے بڑی خبر، ملک بھر میں کورونا ویکسین مارچ میں دستیاب ہوگی۔ خریداری کے لیے رقم مختص ہو چکی، چین اور روس کی کمپنی سے بات چیت جاری۔ ویکسین پہلے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز اور پھر 65 سال سے زائد عمر کے افراد کو لگائی جائے گی۔ ڈاکٹر فیصل سلطان کی دنیا نیوز سے گفتگو۔ کورونا کے وار برقرار، مہلک وائرس 24 گھنٹے کے دوران مزید 56 جانیں لے گیا۔ 3138 نئے مریض بھی سامنے آئے۔ ملک بھر میں 4,29,280 شہری متاثر، ایکٹیو کیسز کی تعداد 46,376 تک پہنچ گئی۔ انتہا پسند بھارتی حکومت سے بین الاقوامی استحکام کو خطرات لاحق۔ یورپی یونین کے ادارے کے انکشافات نے پاکستانی موقف درست ثابت کر دیا۔ عالمی برادری نوٹس لے، وزیر اعظم کا ٹویٹ۔ پاکستان کے خلاف بھارتی منفی پروپیگنڈا اور سائبر وار کا پول کھل گیا۔ ایونڈس لیب کی حالیہ رپورٹ نے مودی سرکار کو بے نقاب کر دیا۔ بھارت خطے میں عدم استحکام کے بجائے اندرونی مسائل پر توجہ دے، ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ۔ ملک بھر میں آج سے مزید بارشوں کی پیش گوئی، بلوچستان، پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ میں بادل برسنے کا امکان۔ برف باری سے کشمیر، گلگت بلتستان میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ مراکش بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے پر رضامند ہو گیا۔ ٹرمپ کا ٹویٹ میں دعویٰ، مراکشی اقدام مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے اہم پیش رفت قرار۔ السلام علیکم، خبر کی دنیا کے ساتھ میں ہوں ام رباب زین۔ میں ہوں عبید اللہ صدیقی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ خبر آپ کو دے، بھارتی فورسز کی ایک بار پھر لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی، ایل او سی کے تتا پانی سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ کی۔ بھارتی فورسز نے بھاری ہتھیاروں سے شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ 55 سالہ خاتون شدید زخمی ہو گئیں۔ آپ کو بتائیں بھارتی فورسز نے بھاری ہتھیاروں اور توپ خانے کا استعمال کیا۔ ISPR کے مطابق بھارتی فورسز نے ایک بار پھر لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی ہے۔ ڈیپٹی بیورو چیف اسلام آباد محمد عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیل جان لیتے ہیں۔ عمران، کہیے گا ISPR نے اس بارے کیا بتایا؟ بالکل، یہ تتا پانی سیکٹر لائن آف کنٹرول پہ جہاں پہ بھارتی جو ہے فورسز ان کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ کی گئی، اور اس فائرنگ کے نتیجے میں 55 سالہ خاتون جو ہے وہ زخمی ہوئی، جن کو فوری طور پر جو ہے وہ میڈیکل کیئر کے لیے جو ہے قریبی اسپتال جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا۔ بھارت کی جانب سے بھاری ہتھیار جو ہیں وہ استعمال کیے گئے۔ پاکستان کی جانب سے، پاکستان آرمی کی جانب سے بھرپور اور مؤثر جواب دیا گیا، اور ان جو ہے چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا گیا جہاں سے فائرنگ کی جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ معاوض اسد صدیقی نیو یارک سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ حکومتی مشیروں کی کابینہ کمیٹیوں میں شمولیت سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ، وزیر اعظم عمران خان کی قانونی ٹیم سے اس پر مشاورت جاری ہے۔ آپ کو بتائیں 2 مشیروں اور 1 معاون خصوصی کو وفاقی وزیر بنانے کی تجویز پر غور کیا گیا ہے۔ حفیظ شیخ، رزاق داؤد، ڈاکٹر فیصل سلطان کو 6 ماہ کے لیے وزیر بنائے جانے کا امکان ہے۔ مزید تفصیلات جان لیں گے ہمارے نمائندہ عمر جٹ سے۔ عمر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ مشیروں کی جو کابینہ کمیٹیوں میں شمولیت سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا، اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے اپنی قانونی ٹیم سے مشاورت کی ہے، اور اس پہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد جو پیدا ہونے والا آئینی بحران ہے اس سے متعلق غور کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کی 2 مشیروں اور 1 معاون خصوصی کو وفاقی وزیر بنانے کی تجویز پر غور کیا گیا ہے۔
اور اس حوالے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ حفیظ شیخ اور رزاق داؤد اور اس کے ساتھ ڈاکٹر فیصل جو معاون خصوصی ہیں وہ 6 ماہ کے لیے وفاقی وزیر بنائے جانے کا امکان ہے. وزیر اعظم آئین کے آرٹیکل 91 کے تحت کسی غیر منتخب شخص کو 6 ماہ کے لیے وفاقی وزیر مقرر کر سکتے ہیں. اس پر غور کیا گیا ہے اور پھر سینٹ الیکشن 2021 تک تینوں مشیروں کو وفاقی وزیر بنایا جا سکتا ہے. تاہم جو حفیظ شیخ ہیں، رزاق داؤد ہیں اور ڈاکٹر فیصل سلطان ہیں وہ مارچ 2021 میں ان کو پھر سینیٹر بنائے جانے کا امکان ہے. ماضی میں اگر اس حوالے سے بات کی جائے کسی ایگزامپل کی تو گزشتہ دور حکومت میں شاہد خاقان عباسی نے جو مفتیٰ اسماعیل تھے ان کے وزیر خزانہ ان کو وفاقی وزیر مقرر کیا تھا اور اس طرح انہوں نے بھی صدر ممنون حسین سے باقاعدہ حلف اٹھایا تھا اور یہ جو فیصلہ کیا ہے حکومت نے حفیظ شیخ، رزاق داؤد اور ڈاکٹر فیصل کو سینیٹر وفاقی وزیر بنانے کا، تو یہ اگر اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہوگا تو اس کے بعد یہ بھی باقاعدہ صدر مملکت سے حلف اٹھائیں گے اور ان کو وفاقی وزیر بنایا جائے گا 6 ماہ کے لیے، جس میں شرط یہ ہے کہ 6 ماہ کے اندر انتخاب لڑ کر ان کو واپس ایوان میں آنا ہوتا ہے، جس کے لیے سینٹ کا انتخاب کیا گیا ہے کہ مارچ میں یہ سینٹ کا الیکشن لڑیں گے اور باقاعدہ جو اس آرٹیکل کی روح ہے اس کو مکمل کیا جا سکے گا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عمر، آپ نے اپڈیٹ کیا. وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ جلسوں سے حکومت نہیں جائے گی، اپوزیشن عوام کی جانیں خطرے میں نہ ڈالے. یہ بھی کہا کہ کورونا کی دوسری لہر انتہائی خطرناک ہو گئی ہے. پشاور اور ملتان اجتماعات کے بعد کیسز بڑھ گئے. اپوزیشن سے اپیل ہے کہ احتجاج 2 یا 3 ماہ مؤخر کر دیں. ملتان میں جلسہ ہوا تھا تو ملتان کے اندر 64% بسترے اب جو کرونا کے لیے رکھے گئے تھے 64% بستر بھر چکے ہیں اور اس وقت 40% بسترے پشاور میں بھرے ہوئے ہیں کرونا کے مریضوں سے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کرونا کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں. جب زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں کرونا پھیل جاتی ہے. میں سب سے اپیل کرتا ہوں، یہ جو پولیٹیکل پارٹیز کر رہی ہیں، یہ کوشش کی جا رہی ہے جلسے جلوس سے مجھے پریشر ڈالنے کی، اس سے تو مجھے کوئی پریشر نہیں پڑے گا. میں ان کو آج اپیل کرتا ہوں کہ یہ جلسے جلوس سے کوئی گورنمنٹ کو کوئی فرق نہیں پڑنے لگا، لیکن لوگوں کی جانیں خطرے میں جانے لگی. جب آپ یہ جلسے جلوس کرتے ہیں، لوگ قریب آتے ہیں ایک دوسرے کے، تو اس سے تو پھیلنے کا آپ چانسز بڑھاتے جاتے ہیں. تو جب پہلی پھیل رہی ہے، جب ہمیں پتہ ہے کہ کرونا پھیلتی جا رہی ہے، بسترے بھر رہے ہیں، تو یہ جلسے جلوس 2-3 مہینے کے بعد کر لیں تاکہ لوگوں کی ہم جان خطرے سے بچائیں. شادی ہال کہ ہم نے بند کیا ہوا ہے اور جو اس کے علاوہ اسکولوں کو ہم نے بند کر دیا ہے، ہم نے ریسٹورنٹس کو بند کر دیا. ہم نے علماء سے بات کی ہے، وہ جب کہتے ہیں کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ مسجدوں میں SOP فالو کرو، ایک طرف لوگوں کے روزگار بند کر دیے ہیں اور دوسری طرف جلسے جلوس ہو رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے مشکل پیدا کر رہے ہیں. آپ مریم نواز کا کہنا ہے کہ عمران خان 3 سال خدائی لہجے میں کہتے رہے کہ NRO نہیں دوں گا، لیکن آج نواز شریف سے NRO مانگ رہے ہیں. اب کسی کو NRO نہیں ملے گا. حکومت کے دن گنے جا چکے، ان کی حرکتیں بتا رہی ہیں کہ یہ گھر جا رہے ہیں. لاہور حکومتیں بناتا اور گراتا بھی ہے. لاہوری ان کو آخری دھکا لگانے کے لیے 13 دسمبر کو مینار پاکستان پہنچے. وہ تادہ دربار کے باہر کارکنوں سے خطاب کر رہی تھیں. 3 سال خدائی لہجے میں کہہ رہا تھا کہ میں NRO نہیں دوں گا، آج وہ نواز شریف سے NRO مانگ رہا ہے. اب کسی کو NRO نہیں ملے گا. اس حکومت کو انشاءاللہ تعالی گھر جانا ہی جانا ہے. اس حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں. ان کی گھبرائی ہوئی حرکتیں اور ان کی اکھڑی ہوئی سانسیں بتا رہی ہیں کہ ان کو بھی پتا چل گیا کہ یہ گھر جا رہے ہیں. لاہور حکومتیں بناتا بھی ہے اور گراتا بھی ہے. جب لاہور فیصلہ دے دے گا اس حکومت کا ٹکنا مشکل ہو جائے گا. جلسے کی اجازت ملے یا نہ ملے، آندھی آئے یا طوفان آئے، راستہ بند ہو یا کھلا ہو، وعدہ کرو کہ 13 دسمبر کو لاہور کے جلسے میں ان کو آخری دھکا لگانے کے لیے ان کو اپنا آخری فیصلہ سنانے آؤ گے. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.